مستقبل میں امت مسلمہ کے لیے قیمتی سرمایہ بننے والے میرے نوجوان دوستوں، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اور آپ میں سے آپ کے ہی ساتھیوں کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں میں کہ یہ مجلس ارینج ہوئی اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ توحید میں ہمارے نوجوان نے جو بات کہی، اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو قائم رکھے۔ ذاتی طور پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، اور وہ اس وجہ سے کہ چاہے آپ سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کا بہترین اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے طفلانہ اثرات کا نتیجہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ مستقبل میں اپنے خطے کے لیے بہت قیمتی سے قیمتی انسان بن سکتے ہیں۔ اس وقت یہ گفتگو کرنے کا موقع میرے لیے بہت سعادت مندی کا موقع ہے کہ میں اپنے ایسے بھائیوں سے یا اپنے ایسے نوجوان بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر کہنے والے کی نحوست بیچ میں اثر انداز نہ ہوئی اور آپ بھائیوں کے لیے اللہ نے اس کو مفید بنایا اور آپ کے ذہنوں کی زرخیزی نے اس گفتگو کو قبول کر لیا، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہت دور تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، ہرگز مت سمجھیں، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ چاہے آپ کی نیت اتنی بلند نہ ہو جیسی ہونی چاہیے، چاہے آپ کے عزائم اتنے واضح نہ ہوں جیسے ہونے چاہیے، چاہے آپ کے ارادے اتنے پختہ نہ ہوں جیسے ہونے چاہیے، چاہے آپ کا اپنی منزلوں کا عرفان ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اور وہ قیمتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ جسم اللہ کی قدرتوں کی بہترین نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ جسم کے اندر قدرت کی نشانیاں کیسی موجود ہیں، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ تب سمجھ سکیں گے جب ہم علم طب کا ایک موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں علم تشریح الاعضاء، اور میڈیکل سائنس میں ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انیٹمی۔ وہ انیٹمی یہ تشریح الاعضاء جب پڑھیں گے اور اس سے ہم سمجھیں گے کہ انسان کے جسم کا کون سا آرگن کیا کام کرتا ہے، اس آرگن کی تھیوریاں کتنی طویل اور وسیع ہیں، تب پتہ چلے گا کہ انسان کے جسم اللہ کی قدرتوں کے شاہکار کیسے ہیں۔ ہارٹ، برین، لیور، کڈنی، حتیٰ کہ کھال، نرو سسٹم، فیلنگ سسٹم، سوچنے کا سسٹم، ہڈیوں کی تفصیلات، اسٹامک کی تفصیلات، ایک ایک جز کی اتنی لمبی تفصیلات ہیں کہ ان تفصیلات کو جب انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد یقیناً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرتوں کے شاہکار ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تم اپنی جسموں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے جسم کے اندر میں نے اپنی قدرت کی کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں۔ اس موضوع کو جب تفصیل سے بیان کیا جائے گا تب یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمارا جسم اللہ کی قدرتوں کی نشانی کیسے ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الگ الگ انداز سے کہتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، میں اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے اور مخلوقات میں دکھاؤں گا تمہارے جسم کے اندر بھی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، أَفَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو اس کا تو کچھ ہے اور کچھ نہیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن اگر ہم اوپر اوپر سے دیکھیں تو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے کے لیے دماغ، چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے میموری سسٹم، پھر تھنکنگ کا سسٹم، یہ سارے جو وہ چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، اس میں کسی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو آنکھ ملی ہے، یہ ساری زندگی دیکھنے کا کام کرے گی۔
انسان کو کان ملے ہیں ساری زندگی ان کو سننے کا کام کرنا ہے. انسان کو دماغ ملا، اس دماغ میں وہ بے شمار چیزوں کو بسائے گا، کچھ یاد رہیں گے، کچھ بھول بھی سکتی ہے. انسان کو سوچنے کی طاقت ملی ہے، اس سوچنے کی طاقت کو یہ استعمال کرے گا، سوچنے کی طاقت کو استعمال کرے گا، ساری زندگی اس کو استعمال کرنا ہے. انسان کو میموری سسٹم ہے، اس میموری سسٹم کو سے بہرحال استعمال کرنا ہے. وہ انسان جس کی آنکھ، جس کا دماغ، جس کی زبان، جس کی سوچ، جس کا چلنا، جس کا صبح سے لے کر کے شام تک کی ساری سرگرمیوں کا مرکز اللہ کا دین ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں کا سب سے بہترین استعمال کیا، اس نے اپنی کانوں کا سب سے بہترین استعمال کیا، اس نے اپنے دماغ کا سب سے بہترین استعمال کیا. اس کا دن اور رات اس دنیا میں سب سے قیمتی اوقات کے ساتھ گزر رہے ہیں. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسا دیکھنا ہے اس کا ویسا دیکھنا کسی کا نہیں. ساری دنیا کے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جو جتنا بہترین پڑھنا ہے اس کا نہیں. دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اور دنیا کے ہزاروں سبجیکٹ پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں. اس کائنات میں سب سے بہترین پڑھانے والا وہ ہے جو اللہ کا کلام پڑھائے، سب سے بہترین پڑھنے والا ہے جو اللہ کا کلام پڑھے. اور وہاں یعنی آپ کی آنکھیں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں، اس سے بہتر زندگی میں آپ کی آنکھیں کہیں استعمال نہیں ہو سکتی. آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اس سے بہتر آپ کی زبان کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتی. آپ اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے بہتر آپ کے دماغ کو اور کوئی استعمال نہیں ہو سکے گا. آپ کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہے کہ حدیثوں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. آپ زندگی کے اس سٹیج پر ہیں، زندگی کے اس سٹیج پر ہیں جس سٹیج میں بہت بڑا میڈل لے سکتے ہیں. اور بہت بڑا میڈل کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ. 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے، اور ایک روایت میں 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے خصوصی سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے نشأ فی عبادت اللہ، جیسے جوانی کی زندگی ایسے گزاری کہ وہ کوشش کرتا رہا کوئی فرض مجھ سے نہ چھوٹے، کوشش کرتا رہا کسی حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اگر ہم آج کسی جوان کے متعلق یہ امید رکھیں گے کہ یہ جوان شاید ضرور اس کیٹیگری میں ہوگا، تو وہ جوان ہیں جو مدرسوں کے ماحول میں ہیں، کیونکہ یہاں گناہ سے بچنے کے بہت زیادہ امکانات، اتنے امکانات اور کہیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں بھی. تو یہاں رہ کر کے آپ وہ میڈل لے سکتے ہیں. کون سا میڈل؟ کہ آپ قیامت کے دن اس کے سائے کے نیچے ہو. سبعۃ یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادت اللہ، رجل دعت امرأة ذات جمال وحسب فقال انی اخاف اللہ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اب تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنے لگیں گے یا اللہ، ایک تو آپ نے احسان مجھ پر یہ فرمایا کہ مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، میرا باپ بھی ایمان والا، میری ماں بھی ایمان والا. جس ماں کے پیٹ میں میں نے 9 مہینے گزارے وہ ایمان والا ہے. جس باپ کے پیسے سے میں کھا رہا ہوں وہ ایمان والا ہے. جس باپ کے سائے میں مجھے اپنی زندگی گزارنے کی جوانی کا موقع عطا فرمایا وہ ایمان والا ہے. یا اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کا بڑا احسان ہے. ایک احسان تو یہ کیا. پھر دوسرا احسان مجھ پر یہ کیا کہ مجھے علم دین پڑھنے کے لیے قبول کیا. اس دنیا کے سب سے سچا علم قرآن، اس دنیا کے سب سے سچا علم وہ جو محمد رسول اللہ کی زبان سے علم نکلا، اس علم کو پڑھنے کے لیے آپ نے مجھے منتخب فرمایا. اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایمان ملنے کے بعد کسی انسان پر سب سے بڑا جو اللہ کا احسان ہو سکتا ہے وہ جب اس کو علم دین پڑھنے کی توفیق مل جائے. دنیا کے تمام انسانوں میں افضل ایمان والے ہیں. ایمان والوں میں افضل ترین وہ ہیں جو دین پڑھنے کے لیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والوں میں سب سے اونچا درجہ جس طبقے کو ہے اس طبقے میں آپ شامل ہونے والے ہیں. احسان دو. اور جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچنے لگیں گے اللہ نے میرے ساتھ کتنا کرم کا معاملہ فرمایا، کس طرح ایسے حالات بن گئے کہ میرے والدین کے ذہن میں آ گیا،
میں تیار ہو گیا، موقع مل گیا، اس طرح کی قیمتی ادارے میں پہنچنا نصیب ہوا، پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا، اور میرے پڑھنے کے علاوہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرا ذہن بھی ٹھیک ہے، میرے وسائل بھی ہیں، ایڈمیشن بھی میرا ہو چکا ہے، گھر کی طرف سے اب مجھے صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو میرا تو دن اور میرا رات ایسا گزر رہا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مجھے فاقوں کا خدشہ نہیں ہے، مجھے بیماری کا خطرہ نہیں ہے، مجھے وسائل کی کمی ڈر نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، روزنے کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، پانی کا انتظام نہیں، صحت میں بھی ٹھیک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی قیمتی دولت آپ کو ملی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ خوش قسمت ہے آپ، اللہ نے وہ چیز پڑھنے کے لیے قبول فرمایا جو اس دنیا کی سب سے سچی حقیقت ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ پھر جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ دور کفر کا پھیلاؤ کا دور ہے، الہاد کا، ایتھیسزم کا، ایگنوسٹکزم کا، لبرلزم کا، ماڈرنزم کا، مادیت کا، بدکاریوں کا، فحاشی کا، آوارگی کا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں بدکاری کو مزین کر کے لایا گیا، یہ وہ دور ہے کہ جس کو ہم LGBT کا دور کہہ رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس میں برائیاں انسانوں کی جیبوں تک ہیں، انسانوں کے گھروں تک ہیں بچنا۔ اس دور میں اللہ جن انسانوں کو قبول کر رہے ہیں اس کا دین پڑھنے کے لیے اور آئندہ اس کے دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے، وہ اگر اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کیوں سمجھیں گے آپ کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ تو بہت قیمتی انسان ہیں، بہت قیمتی انسان ہے۔ گویا کے معنی یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے اور آپ کے اللہ نے آپ کو منتخب کیا اس طبقے کے ساتھ جڑنے کے لیے جس طبقے سے امیدیں وابستہ کی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب میرے دین کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت جو میرے دین کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا تاکہ اپنی زندگی میں میرے دین کو لائے اور پھر دین کا داعی اور محافظ بن کر زندگی گزارے، اس کو میری طرف سے مبارک ہو۔ بعد الاسلام غریبا سیعودکم ابدا فطوبى للغرباء، خوشخبری ان غرباء کو الذین یصلحون ما افسد الناس، جو میرے دین کے حفاظت کے لیے اس وقت اٹھ کھڑے ہوں گے جب میرے دین کو ذبح کرنے کی چاروں طرف سے کوششیں ہو رہی ہوں گی غیر بھی رکھنے کی۔ اس دور میں اللہ نے آپ کو دین پڑھنے کے لیے قبول کیا۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ نیت کو ٹھیک کرنے کے معنی کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے گا ہم فلاں جگہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فلاں ڈگری ملے گی، پھر اس کے بعد فلاں چیز مل سکتی ہے، اس کے بعد ہم کو اچھی جگہ جاب مل جائے گا، یا ذہن میں ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ آپ بہت قیمتی علوم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مگر نیت آپ کی آگے چل کر کے ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میرے ماں باپ نے کس جذبے کے ساتھ مجھے دین پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں کس جذبے سے دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اگر میری نیت بہت اچھی تھی تو آپ کا احسان ہے، اور اگر میری نیت بہت اچھی نہیں تو میں اپنی نیت ٹھیک کرتا ہوں۔ میں آپ کا دین پڑھوں گا اس لیے تاکہ میں آپ کے دین کا مجاہد بنوں، میں آپ کے دین کا محافظ بنوں، میں آپ کے دین کا داعی بنوں، میں آپ کے دین کا محقق بنوں۔ مجھے آگے چل کر کے آپ کی دین کی اشاعت، آپ کے دین کی حفاظت، آپ کے دین کی تحقیق، آپ کے دین کی تشریح، آپ کے دین کی تبیین اور آپ کے دین پر آنے والے فکری حملوں کا دفاع کرنے والا بننا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ میں آپ کا دین پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ اس جذبے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین کے سپاہی بن رہے ہیں۔ سپاہی دو قسم کے ہوتے ہیں، عسکری سپاہی اور فکری سپاہی۔ عسکری سپاہی وہ ہے کہ جو تیر و تفنگ سے لڑے گا میدان جہاد میں، اور فکری سپاہی وہ ہے کہ جو فکری دنیا میں محاذ کا مقابلہ کرے گا۔ عسکری مقابلے تو تلواروں اور بموں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور کا دور جہاں جب وہ جنگوں کا ہے، اسی طرح سے فکری دور، فکری ٹکراؤ کا دور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کلیش آف سیولائزیز، تہذیبوں کی جنگ ہے۔ اس تہذیبوں کی جنگ میں اہل باطل اپنے تمام طرح کے اسلحوں کے ساتھ اسلام اور حق پر مسلط ہیں، اور سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقتیں ان کے ہاتھ میں ہے، سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، حتیٰ کہ بے شمار مسلمان خود انہی کی بولی بولتے ہیں۔ اس ایسے دور میں آپ اس طبقے میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا جو طبقہ آئندہ اس پورے کا دفاع کرنے والا بنے گا، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے فکر سے، اپنی نیت کر لی۔ کیا
وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث نمانا مال بھی نہیں یاد. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ انوکھا انداز اختیار کیا امام بخاری نے, اور کسی محدث نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہی سے آغاز کیا ہو. تمام محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ویسا جیسے عام طور پر سمجھ میں آتا ہے. کسی نے کتاب الایمان سے آغاز کیا جیسے مسلم, کتاب طہارت سے آغاز کیا جیسے کہ امام ترمذی, اوقات نماز سے آغاز کیا امام موطا مالک, لیکن امام بخاری نے وہی سے آغاز کیا, اس لیے کہ اس دنیا میں علوم کے ذرائع میں سے سب سے قطعی ذریعہ جو ہے وہ وہی ہے. انسانوں تک اللہ کا جو دین پہنچا ہے وہ وہی کے ذریعے سے پہنچا ہے, تو وہی کے ذریعے سے پہنچا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ عنہ نے سوچا میں پہلے وہی کو ڈیفائن کروں گا تاکہ انسانوں کو سمجھ میں تو آ جائے کہ تم تک جو دین پہنچا ہے وہ جس وہی کے وہی کی حقیقت کیا ہے. تو وہی اس کی حقیقت, اس کے پہلے مجھے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے, اپنی پر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی نیت بھی. اسے سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے وہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث ذکر, یعنی انہوں نے ترتیب یہ قائم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. فقال البخاری حدثني الحمیدی قال حدثني سفیان بن عیینہ قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثني محمد بن ابراهيم الطيبي قال حدثني علقمة بن وقاص انه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته ما هاجر اليه. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیت کی تصحیح, پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کی نیت کی تصحیح کے لیے وہی کہ حدیث نقل کرنے سے پہلے یہ آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ہماری نیت اب تک اگر یہ تھی تو آپ کا احسان تھا, اور اگر نہیں تو ہم آج اپنی نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نے طے کر دیا کہ ہم آپ کے دین کی سپاہی بنیں, اور آپ کے دین کے سپاہی بننے کے لیے ہمیں آج کے بعد ہماری زبان استعمال ہوگی آپ کے دین کے لیے, ہماری سوچ استعمال ہوگی آپ کے دین کے لیے, ہمارا قلم استعمال ہوگا آپ کے دین کے لیے, اور آپ کے دین کو آج کے زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دیں. یا اللہ آپ وہی اللہ ہیں جس نے ایک زمانے میں غزالی کی ضرورت تھی تو غزالی پیدا ہوگا, ایک زمانے میں ابن تیمیہ کی ضرورت تھی تو وہی پیدا ہوئی, ایک زمانے میں شاہ ولی اللہ کی ضرورت تھی تو وہی پیدا ہوئے, ایک زمانے میں مجاہد فسانی اور سید احمد شہید کی ضرورت تھی وہی پیدا ہوئے. تو ہر زمانے میں آپ نے شخصیت پیدا کی ہیں. آج کے زمانے میں جیسی آپ کے دین کے جیسے افراد کی ضرورت ہے, جیسا ان کا علم چاہیے, جیسی ان کی قوت کلام ہونی چاہیے, جیسا ان کی قوت فکر ہونی چاہیے, وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیں. عنایت آپ کی ہوگی, محنت ہم کریں گے, اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ شان دروازہ کھولیں گے, اور نہ جانے کن کن کی ہدایت کا آپ ذریعہ بنیں گے, اور کس کس میدان میں آپ اللہ کے دین کی حفاظت کا سبب بن جائیں گے. تو نیت یہ ہونی چاہیے. اب جب نیت اتنی بڑی اور نیت ہی جناب آج کا دور وہ ہے کہ جہاں کفر کے, الحاد کے, ماڈرنزم کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے, اور جس خطے سے آپ کا تعلق ہے یعنی کشمیر, وہ نہ جانے کتنے فطروں کی زد بھی سا, وہاں نہ جانے کتنے افراد کی محنتیں چل رہی ہیں, کتنے طبقوں کی محنتیں چل رہی ہیں. یہاں کا اسلام ختم ہو جانا چاہیے, جس کا اندازہ آپ یہاں رہ کر کے نہیں کر سکیں گے, وہاں رہ کر کے مکمل اندازہ نہیں کر پاتے. جب بہت اندر جا کر کے گہرائی کے ساتھ تب دیکھتے ہیں صورت حال کہاں تک پہنچی. یعنی وہاں کے ایمان کو بھی خطرات ہیں, وہاں کی تہذیب کو بھی خطرات ہیں, وہاں کی نوجوان نسل جو ہے وہ نہ جانے کتنے افراد ہیں جو فکری طور پر مرتد ہو چکے ہیں. ان میں سے بے شمار ہیں جو ظاہر نہیں کرتے, اور بے شمار جو ہے وہ کنفیوژن کے شکار ہیں, کیونکہ ان تک لٹریچر بھی وہی پہنچ رہا ہے. یہاں تک کہ ان کے ٹیبلوں پر کتاب پائی جاتی ہے از گاڈ ٹروتھ, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کتابیں آ کہاں سے رہی ہیں. سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, لیکن آج وہاں کے اداروں میں کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے خدا کو, دکھاؤ ہمیں خدا کہا ہے. جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے. یہ تو ہے عام فکری ہے. اسلام پر ان کے اعتراضات اب پہلے سے پہلے ایمان والوں کا پہلے حال یہ تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. پھر اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ ہم کہتے تھے اللہ نے یہ حکم دیا تو ہے کہاں لکھا ہوا, تو اب ہم کو دیکھنا پڑتا تھا یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اب آج کا دور یہ ہے کہ نہیں اللہ نے حکم دیا کیوں ہے. اب اس وقت سوال یہ نہیں ہے اللہ حکم کیا ہے. جو ایمان پختہ تھا تو اس وقت ایمان والا پوچھتا تھا جناب دین کا حکم کیا ہے, تو آپ کو صرف جواب بتانا تھا کہ دین کا حکم یہ ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے.
پھر اگلا دور آ گیا کہ جی یہ جائز اگر ہے تو ثبوت کیا ہے، اور ناجائز اگر ہے تو ثبوت کیا ہے، تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا فقہ ہے، استنباطی مسئلہ ہے یا منصوص ہے. ٹھیک ہے، اس وقت وہ نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا تو دیا کیوں ہے، اس کا لاجک بتائیے پہلے، اس کا فلسفہ بتائیے پہلے، اس کے فائدے بتائیے پہلے. اگر اللہ نے حرام کیا تو کیوں حرام کیا؟ یعنی سوال یہ نہیں آئے گا کہ نامحرم کا چہرہ دیکھنا جائز ہے ناجائز. سوال یہ آئے گا خوبصورت لڑکا بھی ہوتا ہے، خوبصورت لڑکی بھی ہوتی ہے. جب خوبصورت لڑکے کو دیکھنا کوئی منع نہیں تو خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنا کیوں منع کیا گیا؟ یہ بھی لکوڈ چیز ہے، یہ بھی لکوڈ چیز ہے. اس کے پینے سے فائدہ ہے، اس کے پینے سے مزہ آتا ہے، تو اس کو حلال کرتے اس کو حرام کیوں کیا؟ ہم نہیں مانتے. اور اس کے لیے طرح طرح کی دلائل بھی پیش کریں گے. اور یہ صرف ہمارے علاقے میں نہیں ہے، عرب ملکوں میں بھی صورت حال ہے. چاروں سے کالا کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا شراب حرام. اگر اللہ نے کہنا ہوتا تو نہیں کہتا اے میرے بندو میں تمہاری جو چیز حرام کر رہا ہوں اس کے لیے اس کو وہاں نہیں بتایا شراب تمہارے حرام. تو یہ کہا ہے کہ شراب گندی چیزیں سے دور رہو، اس سے تھوڑی ثابت ہو کے حرام ہے. پھر وہ صاحب یہ بھی کہیں کہ جناب ہم تو ثابت کر دیں گے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام شراب پی کر کے گئے غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور بخاری میں حدیث موجود ہے. لیکن اس تب کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے بھی ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی کہ میرے دین کے اندر تحریف کرنے والے ائمۃ المضلین پیدا ہوں گے اور ان کو فالوور دنیا میں ملیں گے. ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا بہت زیادہ خوف ہے، وہ خوف ان میں سے یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے ائمہ پیدا ہوں گے اور پیدا ہوں گے. دین کے نام پر وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو ہوں گی بے دینی کی، مگر دلائل اتنے اچھی طرح سے وہ مہیا کریں گے کہ بے شمار لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اسی طرح سے دین کے نام پر وہ چیز امت کو لائیں گے جو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، جو ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا اور آج کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہوگا وہ، لیکن وہ اس طرح سے پیش کریں گے کہ مسلمان سمجھے گا نہیں تو بڑا عام مسئلہ ہے، حالانکہ وہ عام نہیں ہوگا. میں صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور فرض کیجیے صرف مثال سمجھانے کے لیے یہ نقطہ کیا ہے کہ دین میں ترجیحات کو سمجھیے. آج کا دور الحاد کا دور ہے، امت کو الحاد سے بچانا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم نے امت کو ان مسائل میں الجھا دیا جن مسائل کا آج کے مسلمان کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. فرض کیجیے آپ نے بحث شروع کر دی کربلا میں یزید کا سٹیٹس کیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا درجہ کیا تھا، اور تو اس کا نتیجہ آج کے مسلمان کو، آج کے اسلام کو کیا ملنے والا ہے؟ جواب کچھ نہیں. یہ صرف ایک بحث ہے اور آپ مزیدار گفتگو کریں گے، 1 گھنٹے تک آپ تقریر کریں گے، آپ نے محنت کی ہوگی اور سارا ڈریجر چھان کر کے پھر یا اس نتیجے پر پہنچیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے، لیکن آج کے مسلمان کو اس سے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. لیکن بحث ہوگی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور الحاد کا دور ہے، یہ دور ایتھیزم کا دور ہے. کھل کر کے مسلمان علاقوں سے لوگ ابھریں. شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بے شمار مسلمان ممالک، بے شمار مسلمان علاقے الحاد کے نشانے پر ہیں، اور وہیں سے افراد پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے غروں سے جو کھلم کھلا ہم کہتے ہیں ہم پورے مذہبوں کے خلاف ہیں. وہ بولیں گے تمام مذہبوں کے خلاف ہیں، اصل میں وہ اسلام کے خلاف ہے. اعتراض ان کے سارے اسلام پر ہوں گے، اور ان سے متاثر ہماری ساری نوجوان نسل ہو رہی ہے. وہ نوجوان نسل جو سکولوں میں ہے، جو کالجوں میں ہے، وہاں کے نوجوان نسل حتیٰ کہ پڑھانے والے بھی ہیں، اور ان کا مقابلہ اور ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ان کانٹوں کو دور کرنے کے لیے نئی کوئی قوم آنے والی نہیں ہے. اگر ہمارے دارالعلوم دیوبند سے، ہماری نسبت العلماء سے نکلنے والی کھیپ، نکلنے والا یہ قیمتی سرمایہ، اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر صلاحیت اور جذبہ نہیں، اور کہاں سے آئیں گے؟ اور کوئی طبقہ نہیں. ہم تو کبھی بہت مطلب وسیع ظرفی کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آیا، کوئی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے پڑھ کر کے آیا، کوئی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے آیا، یا ان اداروں سے منسلک مدارس سے پڑھ کر کے آنے والے اگر یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس وقت ہمارا ٹارگٹ اصل میں کیا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت قیمتی انسان بہت اس کام کے لیے استعمال ہو گیا جس کام کی منظر ہے. جناب عبادت اس وقت آپ کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کو ٹانگیں دور رکھ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ اوپر بن کے نیچے نہ کر. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کا مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے سرے سے خدا ہے ہی نہیں. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی 1400 سال پہلے تھے، ان کا آج ماڈرن دور میں کیوں چلے گا؟ اس دور میں ہم ہیں
اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جماعت وہ سامنے آ سکتی ہے، وہ جماعت ہمارے ہی اداروں سے نکل کر آنے اور کوئی ادارہ نہیں، کیونکہ تمام علوم یہی ہیں، یہی ادارے ہیں، یہی تعلیم ہے، یہی نصاب تعلیم پڑھ کر کے علامہ سید سبحان ندوی جیسی شخصیت، حضرت مولانا سید ابوالحسن مفخر الاسلام جیسی شخصیت یہی نصاب پڑھ کر، الگ سے کوئی نصاب نہیں پڑھا، یہی نصاب پڑھ کر کے دیوبند سے مولانا انور شاہ صاحب، مولانا مدنی وغیرہ پیدا ہوئے ہیں، الگ سے ان کو ایسا نصاب نہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ جس مستقبل کی طرف جانے والے ہیں اور لازماً آپ کو اس مستقبل کا سامنا کرنا ہے، وہ مستقبل ایتھیزم کا ہے، وہ ایگناسٹسزم کا ہے، وہ سائنس کو ہائی جیک کر کے اس سائنس کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کا مستقبل ہے۔ سائنس اپنی حقیقت کے اعتبار سے مذہب مخالف نہیں ہے، سائنس اپنی حقیقت کے اعتبار سے مذہب مخالف ہو ہی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی ڈیٹیل لمبی ہے، مجھے اس وقت بحث نہیں کرنی ہے سر، لیکن سائنس نام ہے مطالعہ فطرت کا خالق اللہ ہے، تو سائنس اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں میں نے کائنات اس طرح سے بنائی، ہم جب کائنات کو جا کے دیکھتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے، تو اس کا اور اس کا آپس میں کنٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر اس کو سائنٹزم کے نام پر لائیں گے تو اس کو استعمال کیا گیا، مطلب تو اتھیسٹوں نے سائنس کو ہائی جیک کیا اور اس کے استعمال کیا مذہب کے خلاف، اور ادھر سے انسان کو فحاشی چاہیے، اس فحاشی کے نتیجے میں انسان فوراً ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ آج کے اتھیسزم کے پیچھے علم کم ہے، عیاشی فحاشی زیادہ ہے، یعنی بے شمار اتھیس جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم آ گیا۔ کیا علم آ گیا؟ مطلب میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں 9th کلاس 3 سال تک وہ پاس نہیں کر سکا، قابلیت اتنی ہے 3 سال تک 9th کلاس پاس نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا، اور کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو اس وقت کیا علم آ گیا؟ اس کو علم کچھ نہیں، اس کو دراصل یہ ہے کہ اس کو عیاشی فحاشی چاہیے، اس عیاشی فحاشی کے لیے مذہب اس کے لیے رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے سے میں خدا کو مانتا نہیں، اور یہ ذہن کیوں؟ کیونکہ ماحول آ گیا اس کا، اب ہمت آ گئی اس کو۔ جناب والا کپواڑہ کے گاؤں سے مجھے لڑکا فون کر کے کہتا ہے یہاں کوئی لڑکا آیا ہے، امام صاحب مجھے فون کر کے یہاں کوئی لڑکا تو وہ کہتا ہے مسلمانوں کا۔ اس مستقبل کی طرف آپ کو جانا ہے، آپ واپس جس خطے میں پہنچیں گے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں نہ جانے کتنے افراد کی کوششیں ہیں کہ یہاں کا اسلام ختم ہو جائے، اور ساتھ میں چونکہ حقیقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے جن چند خطوں میں اسلام حیرت انگیز طور پر پھیلا ہے ان میں کشمیر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں باقاعدہ دعوت کا کام جس طرح ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوا، اچانک اللہ تعالیٰ سامنے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ وہاں اسلام پھیل گیا، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا، نہ کوئی لالچ دیا گیا، نہ کوئی پریشر آیا، نہ کوئی دھوکہ دیا گیا، نہ دباؤ ڈالا گیا، کچھ نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہنا چاہے دنیا میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تو اس کی بہترین مثالوں میں سے ہمارا کشمیر بھی ہے، وہاں کوئی تلوار نہیں چلی، وہاں تو ایک شخص آیا عبدالرحمن بلبل، وہ بھی آیا چائنا سے، اور یہاں کے بادشاہ کو اسلام کے دعوت بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کا نام رنچند تھا، تفصیل آپ بعد میں پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں، تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ آپ اس جگہ ایسے تعلیمی ادارے میں جہاں تحقیقات، خصوصاً ادب، خصوصاً سوانح، خصوصاً اسلامی تحریکات کی جتنی تفصیل آپ یہاں بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور کہاں پڑھیں گے تو اسلام کشمیر میں داخل ہوا، ایک فرد کے ذریعے بادشاہ مسلمان ہوا، اس کے 40-50 سال کے بعد شاہ ہمدان تشریف لائے، اور اس وقت پھر انہوں نے پورے کشمیر کا دورہ کیا۔ 2 سال کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو صورتحال یہ تھی، اس سے پہلے اکثریت ایمان سے محروم لوگوں کی تھی، اور جب شاہ ہمدان واپس چلے گئے ہیں تو اکثریت ایمان والوں کی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ شام کو کسی گاؤں میں داخل ہوتے تھے، اسلام کی اتنی بہترین تشریح کرتے تھے کہ رات بھر میں ان تمام لوگوں کا فکر پاڑ جاتا تھا، اور ادھر سے چونکہ ان کی دعائیں ہوتی تھی تو دل پر بڑھ جاتا تھا۔ دعاؤں کا اثر دل پر ہے اور تحقیقات کا اثر دماغ پر ہے، تو دماغ میں مسلمان ہو جاتا تھا، دل میں اگلے دن صبح پورا گاؤں مسلمان ہو جاتا تھا، شاہ ہمدان یہاں سے اگلے گاؤں پہ چلے جاتے تھے۔ بلکہ چونکہ یاد آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب واپس چلے گئے ہیں کشمیر سے 3 سفر کر کے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کشمیر میں آ کر کے بسیں گے، مگر ایک مرتبہ اپنے پورے خطے کا دورہ کر کے پھر کشمیر میں ہمیشہ کے لیے بسیں گے، یہ سوچ کر کے کہ میں جس نبی کے خاندان میں سے ہوں اس نبی نے مدینہ کو ہمیشہ اپنا مرکز بنایا، تو اس لیے میں بھی اب ہمیشہ کے لیے کشمیر میں بسوں گا، یہ تھا ان کا ارادہ۔ لیکن جب وہ واپس گئے تو راستے میں بیمار ہو گئے، راستے میں بیمار ہو گئے تو ان کو محسوس ہو گیا کہ شاید اب میری زندگی وفا نہیں کرے گی، اس لیے اپنا چھوٹا بچہ جو 12 سال کا تھا وہ اپنے مریدین کے حوالے کر دیا، تو ان کے شاگرد، ان کے مریدین اور خاندان کے لوگ
इन तीनों तबकों को मुखातब करके कहा खानदान वालों की जिम्मेदारी है कि बच्चे की जिस्मानी परवरिश करें, मुरीदीन की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे की रूहानी तरबियत करें, और तलामिज़ा की जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चों को तमाम उलूम पढ़ाएं। तीनों तबकों की जिम्मेदारी रखें। मुरीदीन से कहा इसकी रूहानी तरबियत करना, शागिर्दों से कहा कि जितने उलूम तुमने मुझसे पढ़े हैं वो सारे इसको पढ़ा देना, और ख़ानदान वालों से कहा तुम इसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करना। चला तीनों तबके लग गए, और शाह हमदान के साहबजादे जिनका नाम था मोहम्मद, इस मोहम्मद की तरबियत शुरू हो गई। खानदान वाले उनकी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, मुरीदीन उनकी रूहानी तरबियत कर रहे हैं, और शागिर्द जो है वो तमाम उलूम को पढ़ा रहे हैं। उलूम कुरान, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, अदब, शायरी वगैरह वगैरह बहुत सारे उलूम। आपके लिए ताज्जुब की बात है कि शाह हमदान रहमतुल्लाह तो इल्म क़याफ़ा भी जानते थे, इल्म नुजूम के भी माहिर थे, इल्म जफ़र के भी माहिर थे। इल्म क़याफ़ा वो शक्ल देखकर बताते थे इस मिजाज का आदमी होगा। ये इल्म क़याफ़ा एक इल्म है कि जिस्म के असरात देख करके फैसला करे इंसान की ये कैसा होगा, उसको इल्म क़याफ़ा कहते हैं। खैर, तो 10 साल इन तमाम हज़रात ने इस बच्चे पर मेहनत की। अब ये मीर मोहम्मद हमदानी 22 साल का नौजवान है, तो कश्मीर आए। उस वक्त कश्मीर में एक ज़हीन, बहुत काबिल, मगर इस्लाम से सख्त नफरत करने वाला ऊंचे ओहदे पर फाइज था। ज़हीन, बहुत काबिल, मगर इस्लाम से सख्त नफरत करने वाला एक बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज था, यानी बादशाह का चीफ सेक्रेटरी था। बादशाह था सुल्तान सिकंदर, और चीफ सेक्रेटरी है उसका नाम था सुहबट। सुहबट पंडित था ये, या ब्राह्मण था, और वो किसी तौर पर भी इस्लाम कबूल करने के लिए न तैयार था, और वो अंदर अंदर इस्लाम की जड़ें काटता था। बहुत कोशिशें हुई थी लेकिन उसको कोई कायल नहीं करा सका था। तो मीर मोहम्मद हमदानी 22 साल का नौजवान जब आया है और बादशाह उनके इस्तकबाल के लिए निकला है, तो ये सहबट है, जिस सहबट पे सामने आ गया, क्योंकि बादशाह सब इस्तकबाल के लिए चला गया तो सेक्रेटरी साहब को भी जाना पड़ेगा। बादशाह जब जाएगा तो वज़ीर आज़म को भी जाना ही होगा। तो आज वो आया और मीर हमदानी से इसकी डिबेट हुई, बहस हुई। बहस क्या हुई, गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू के बाद फिर मीर मोहम्मद हमदानी का इल्म, उनकी खूबसूरती, उनकी जहानत, और मोटिवेट करने का पावर, और गुफ्तगू करने का अंदाज, ये सारी चीज़ें जमा हो गई। और फिर साथ में अल्लाह का फैसला कि सहबट ने दोपहर से लेकर शाम तक मीर मोहम्मद हमदानी से बहस की, और शाम के वक्त सहबट ने कलमा पढ़ गया तो उसका नाम सैफुद्दीन हो गया। शाम को जब वो बाहर निकला गया तो वो सहबट नहीं था, वो सैफुद्दीन था। सब हैरान हो गया, सहबट को तो कोई मनवा नहीं सकता था, इसने क्या पढ़ा इसको, वो तो ऐसा इल्म था। मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी आप ही जैसा जवान था, 22 साल का नौजवान। मीर मोहम्मद हमदानी उस वक्त 22 साल का नौजवान लड़का थे। अब उनका हुस्न कितना होगा, थे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वो कश्मीर की तारीख, कश्मीर के बड़े मुअर्रिखीन में, कश्मीर की तारीख के जो बड़े मुअर्रिखीन हैं उनमें एक मुअर्रिख गैर मुस्लिम, उसको कुलहम कहते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा मुअर्रिख है जिसके हवाले सारे वर्ल्ड में दिए जाते हैं कश्मीर की हिस्ट्री के मुतालिक, उसको जॉन राज कहते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री के जो बड़े मुअर्रिखीन हैं गैर मुस्लिमों में, एक है जॉन राज, उसकी हिस्ट्री के हवाले यूरोप में दिए जाते हैं कश्मीर की हिस्ट्री के मुतालिक जॉन राज के। जॉन राज कहता है कि अच्छा, वो बहुत मुतासिब हिंदू है, बहुत सख्त हिंदू है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है ये जॉन राज, लेकिन कहता है कि मीर मोहम्मद हमदानी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है, ये इसकी शख्सियत बड़ी दिलावेज है, इसको जी चाहता है उसको देखते रहें, जी चाहता है इसकी बात सुनते रहें, इतना प्यारा लगता है ये इस। तो सहबट सैफुद्दीन बन गया। सैफुद्दीन के बाद अगले दिन या 2-3 दिन के बाद वो सैफुद्दीन आया और कहने लगा कि जनाब, आपके कहने पर मैं मुसलमान हो गया हूँ और आपकी चाहत मैंने पूरी कर दी, आपको भी मेरी चाहत पूरी करनी होगी। तो मीर मोहम्मद हमदानी ने कहा, मुझे क्या चाहत पूरी करनी है? कहने लगा पहले वादा करो। कहने लगा नहीं, वादा क्या करना है, पहले मुझे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे इनकार कर देंगे, पहले आप वादा करो कि मैं जो कहूँगा आपको मानना होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, कहिए। कहा चूंकि मेरा पूरा खानदान मुसलमान हो गया है तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी और के निकाह में चली जाए, आप मेरी बेटी से निकाह करो। तो मीर हमदानी हैरान हो गए कि मैं इनकी बेटी से निकाह क्यों करूंगा, ये तो कल मुसलमान हुई है और मैं सादात में से हूं, और मैं लैंग्वेज का गैप अलग है और सोशल जिंदगी का मामला अलग अलग है, इनकी अलग जिंदगी, मेरी अलग जिंदगी है, लेकिन ये हमारी तारीख है। वो भी अभी जैसा जवान था। फिर मीर मोहम्मद हमदानी पूरे कश्मीर का दौरा किया। मीर मोहम्मद हमदानी ने श्रीनगर जामा मस्जिद बनवाई, मीर मोहम्मद हमदानी ने श्रीनगर ईदगाह बनवाया, मीर मोहम्मद हमदानी ने श्रीनगर में
خانقاہ معلیٰ بنایا، ترال میں خانقاہ معلیٰ، یہ سب اسلامک سینٹر تھے. وہ تو بعد میں اگر کہیں کوئی بدعت وہاں ہوئی ہے تو بعد کے لوگوں نے کی، ورنہ اصل میں انہوں نے ہر جگہ میں اسلامک سینٹر قائم کیے. جس اسلامک سینٹر میں اسلام کی تعلیم دی جائے گی، علماء ہوں گے، لوگ آ کر کے اسلام سیکھیں گے، اور وہاں ان کے رہنے کا بھی انتظام ہوگا. خانقاہ در حقیقت اسلامک سینٹر، وہاں نمازیں بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا تھا. اس کشمیر کو واپس لانے کے لیے، اس کشمیر کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا تدبیریں اس وقت ہو رہی ہوں گی. ان تدبیروں کا مقابلہ جس طبقے کو کرنا ہے، اس طبقے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ شامل نہیں ہوئے تو دوسرا کون سا ادارہ ہے جہاں سے نکل کر آنے والی فوج، جہاں سے نکل کر آنے والی نوجوان نسل اس فتنے کا مقابلہ کرے گی، وہاں کی ایمان کو بچائے گی. یعنی ہم صاحب لفظوں میں کہیں گے، اگر دارالعلوم دیوبند اور اس کے نہج پر چلنے والے مدرسے، دارالعلوم ندوۃ العلماء اس کے نہج پر چلنے والے ہمارے دینی مدارس، اگر یہاں سے آنے والے اس کفر کا اور اس الحاد کا، اس ماڈرنزم کا مقابلہ کرنے کی نہ ارادہ رکھتے ہیں، نہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اس کا تو دوسرا اور کون آئے گا؟ مزید وہاں کا جو معاشرتی فتنے ہیں، وہ معاشرتی فتنے اس وقت یہ ہیں کہ وہاں کی نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہوئے ان کو کہیں کھلم کھلا کفر کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی آر ان کو نہیں ہے. وہ ٹیکے بھی لگاتے ہیں، وہ کفریہ جملے بھی پڑھتے ہیں، ان کو کفریہ مارننگ اسمبلی میں ان کو کفریہ پریئر بھی پڑھائے جا رہے ہیں. اور بے شمار وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہاں سے باہر کے تعلیمی اداروں میں وہاں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے سراسر کفر ہے. اور ان کے والدین سننے کو بھی تیار نہیں، اور وہ جب واپس آئیں گے تو وہ واپس آپ سے بحث بھی کریں گے. یہ آپ کا مستقبل ہے. ادھر سے کیونکہ مادیت کا دور ہے تو آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہوگا کہ صاحب جب واپس جا کر کے ہماری معاشی زندگی کیسے چلے گی، اس معاشی زندگی کے مسائل آپ کے سامنے ہوں گے. تو ایسی اگلی زندگی آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں چیلنج ہی چیلنج ہے. یہ میرے نوجوان بھائی کہہ رہے تھے کہ اب ہم ایک ایسے آدمی سے بات چیت سنیں گے کہ جس میں علم تو خیر نہیں ہے، تجربہ ضرور ہے کچھ نہ کچھ، اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس ایسے ہی سوسائٹی میں آپ کو جانا ہوگا. ایک طرف سے آپ کو سیدھے سادے انسان کو بھی اسلام سمجھانا ہے، اور دوسری طرف سے آپ کو کسی اتھی سے بھی بات کرنی پڑے گی، تیسری طرف سے آپ کو کسی ماڈرن سے بات کرنی پڑے گی، چوتھی طرف سے آپ کو ایک ایسا انسان بھی سامنے آئے گا جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا اور آپ سے سوال کر بحث کرنے لگے گا جیسے بہت بڑا اسلامی شکار. آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ اتنا بڑا آدمی اور اسلام کے بارے میں بیسک معلومات بھی اس کے بعد نہیں، اور ساتھ میں بحث بھی کرے گا. ادھر سے چونکہ دین سے دوری کا دور ہے، دین سے دوری کے نتیجے میں وہاں بے قدریاں ہیں، اماموں کی بے قدریاں ہیں، دین والوں کی بے قدریاں ہیں. دینی اداروں میں اگر آپ جائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی اور سبجیکٹ، کوئی اور فزکس پڑھا رہا ہوگا، کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہوگا، اس کی قدر زیادہ ہوگی. اور آپ جب قرآن پڑھائیں گے، اسلامیات پڑھائیں گے تو آپ کی قدر اتنی نہیں کریں گے، اس وقت آپ کی دل شکنی ہو جائے گی کہ صاحب میں تو اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں، یہ سکول والے اس کو تو دے رہے ہیں 20 سے 30 ہزار تک، اور میں پڑھاتا ہوں صبح سے شام تک ان کو قرآن. وہ کہتا ہے یہ قرآن پڑھی پر یہ وہ جگہ ہے. اس صورتحال میں آپ کو تیار ہونا ہے، ایک اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے، اپنے اندر قابلیتیں پیدا کرنی، اور اس کے بعد پھر آپ کو عزت، آپ کی معاشی ترقی، آپ کی راحتیں، آپ کے لیے وسائل طے ہیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ شان ہو جب کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے محافظ بننے کا، اللہ کے دین کا داعی بننے کا عہد کرتا ہے، دنیا اس کے قدموں کے لیے جاتی ہے. اور بہت لمبا نہیں، میں صرف اتنا ایک حوالہ دوں گا کہ آپ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوانح پڑھ کے دیکھ لیں کہ ایک طرف سے بے نفسی کا عالم یہ ہے کہ ان کو پھٹے ہوئے کپڑے پہننے میں، رائے بریلی میں ان کی جو زندگی گزری ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ حضرت مولانا علی میاں جیسی شخصیت، عالمی شخصیت، اور ان کے گھر میں پلیٹیں بھی پرانی ہوتی تھی، ٹوٹی پھوٹی پلیٹوں میں کھانا کھاتے تھے اور دنیا بھر کے لوگ آ کر کھاتے تھے. سب حیران ہوتے تھے، ایک قسم کی پلیٹیں، دوسری قسم کے پلیٹیں، اور مٹی کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور دنیا ان کے قدموں میں. جن کے استقبال کے لیے عرب ملکوں کے شاہان ایئرپورٹ لینے کے لیے آتے تھے. عزت اللہ نے اتنی عطا فرمائی تھی. تو عزت جتنا آپ اپنے اندر علوم پیدا کریں گے، جتنے آپ اپنے اندر اعمال پیدا کریں گے، جتنے آپ اپنے اندر اسلام کی حفاظت کے جذبات اور احساسات اور صلاحیتیں پیدا کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ شامل آپ کو قبولیت عطا کریں گے اور آپ آنکھوں کے تارے بنیں گے. مگر پہلے صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں.
جب صلاحیتیں پیدا کرنی ہے تو صلاحیت پیدا کرنے کے لیے میدان چاہیے، اور وہ میدان اس سے زیادہ بہتر کہیں نہیں۔ آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، اس سٹیج پر آپ اپنے اندر ساری خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت، باطل کے دلائل کیا ہیں اور آپ یہاں سے حق دلائل کیسے دیں گے۔ اس بیچ میں ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں مسلکوں کے آپس کے ٹکراؤ ہیں، ان مسلکوں کے ٹکراؤ کو کتابیں بند کر دیجیے۔ وہ تو مسلکوں کے ٹکراؤ کر کر کے لوگ تھک چکے ہیں، اب تو لائبریریاں کھڑی ہیں، اس لیے وہ ان کو کہیے کہ جو جس مسلک پر ہے اب اسی مسلک پر رہیے۔ جو آستانوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کا تصور، میں اگر دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں گا، جن کی سوچ یہ ہے کہ عشق نبی اور محبت اولیاء کی بنیاد پر ہم دین کا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے رہیے۔ ایک ہمارا بھائی وہ کہتا ہے ہم توحید خالص کی بنیاد پر دین کا کام کریں گے، کہ بہت اچھا، ضرور کرتے رہیے۔ تیسرا طبقہ ہم سنت نبوی کی بیس پر، کا بہت اچھا، لیکن ہم آپس میں ٹکرائیں گے نہیں۔ ہمارا مشترکہ دشمن آگے کا الحاد ہے، ہمارا مشترکہ دشمن آگے کا ماڈرنزم ہے، ہمارا مشترکہ دشمن اس وقت وہ ہے کہ جناب آپ ہاتھ اوپر رکھ کے نماز پڑھیں یا نیچے رکھ کے نماز پڑھیں، دونوں نمازیں صحیح ہیں، لیکن تیسری طرف سے وہاں کہتا ہے یہ نماز تھی اس زمانے کے لیے، اب آج ہے ہی نہیں۔ چوتھا طبقہ آ گیا ہے منکرین قرآن، منکرین حدیث کا، وہ کہتا ہے نماز تو اصل میں 5 وقت کی ہے ہی نہیں۔ ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا اور پڑھتے بھی ہوں گے، یا اس طرح کے ادارے میں تو آپ کو ضرور معلومات ہونے چاہیے کہ اب اس وقت دنیا میں تقریباً ہر ملک میں منکرین حدیث بہت سرگرم ہیں، اور لوگ ان کا فالو کر رہے ہیں بڑے شوق کے ساتھ۔ ان میں گاندھی صاحب بھی ہیں، وہ اصل میں منکر حدیث ہے۔ مطلب جب وہ کہہ رہا ہے غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے اور بخاری کی حدیث ہے، اور افسانہ ثابت کرنا بہت آسان ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اگر کوئی انسان اس کا افسانہ بتانا چاہے گا اور بعد میں، تو کنفیوز کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔ جب صورتحال یہ ہے، اور بے شمار لوگوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے نہیں ماننے والے ہیں کہ اس نے کوئی نماز نے اسلام کی کوئی نئی تشریح کر دی جو آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا تھا۔ کہ جناب تابعین سے لے کر کے فقہا، محدثین اور حکماء اسلام اور متکلمین اسلام اور غزالی جیسے لوگوں سے لے کر آج تک کوئی اسلام کے، اب آپ کر رہے ہیں اسلام کی تشریح، ٹھیک، جو آج تک کوئی کرے۔ مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ کہ ان کی طرف سے چھوٹ مل رہی ہے کہ صاحب نامحرم عورتوں سے مصافحہ کریں، پردہ ضروری نہیں، سود حلال نہیں، سود حلال ہے، سود لازم نہیں، مسلمان غیر مسلم آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں، یہ ساری، اور یہ آج انسان کو چاہیے، اس لیے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو غرض ہے کہ فتنے چاروں طرف سے ہیں، ان فتنوں کی ترجیحات کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے لیے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اور جب تیاری کریں گے تو وہاں آگے تمام سے آپ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جناب والا، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ سید خاندان کا انسان کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے یہ ساری پریشانیاں دنیا کی جو ہے وہ تمہارے محبت کی وجہ سے ہے۔ یہاں رہ کر کے آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، ایمان ہے آپ کا، کہیں گے، مگر وہاں یہاں تک صورتحال آ گئی، صحیح ہے، وہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے، اور چونکہ سٹار لگا ہوا ہے، چونکہ کرسی ہے، اس سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ نوبت یہاں تک پہنچی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بیکورڈ زمانے میں تھے، آج ہم ماڈرن زمانے میں ہیں۔ بیکورڈ زمانے کی تھیوریاں ماڈرن زمانے میں کیسے چلیں گی؟ وہ اپنے دفتر میں لوگوں کو کہتا ہے یہ نماز جو ہے جو یہ قطعی قسم کر رہی ہے، وہ تو بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اور عہدے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ شاہ نے اس مقام پر آپ کو بٹھایا تو اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کر دی۔ یہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے آپ کے میدان ہی میدان ہے، اور صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے تمام غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اور غیر ضروری چیزیں جو ہے پرکشش ہوتی ہیں، مثلا فرض کیجئے بہت مزہ آتا ہے، آج جوانی میں بہت مزہ آتا ہے کھیل دیکھنے، کھیل سننے، کیمنٹری سننے میں۔ آج کے زمانے میں بہت مزہ آتا ہے موبائل کے ساتھ جڑے رہنے میں، اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں لغو ہیں۔ موبائل میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فائدہ مند ہیں، کچھ چیزیں بے فائدہ اور لغو ہیں، کچھ چیزیں حرام۔ اگر ہم نے حرام چیزوں کے لیے اس کو یوز کیا تو مجرم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے ہماری آنکھ تو استعمال ہونی چاہیے تھی اللہ کا کلام، قرآن، حدیث، فقہ، سوانے، یہ دیکھنے کے لیے ہم اپنی استعمال کر رہے ہیں اپنی آنکھ کو گندے سیکچول سین دیکھنے کے لیے، تو جرم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر ہم اپنی انگلیوں کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے اس کے بعد اگر ہم ویب سائٹیں ڈھونڈ رہے ہیں تو اور جرم کر، اور اگر ہم نے ناجائز چیزوں میں اپنے استعمال نہیں کیا مگر بے فائدہ چیزوں میں استعمال کیا، بے فائدہ چیز میں آپ
जंगली जानवरों की लड़ाइयाँ देख रहे हैं, सब लड़ रहे हैं आपस में। शेर लड़ रहा है सांप के साथ, सांप उसका गला काट रहा है, या शेर लड़ रहा है किसी मगरमच्छ के साथ, मगरमच्छ इधर खींच रहा है, वो घंटों तक देखते रहेंगे। या फर्ज कीजिए शेर चढ़ गया दरख्त पर, वहां बंदर थे, वो बंदर इधर जा रहा है, शेर इधर आ रहा है, किसी को देखते रहे जनाब, घंटों तक आप देखते रहेंगे, उसका फायदा कुछ नहीं होगा, ये बेफायदा चीज है। ये वक्ती तो में मजेदार चीज, मगर है ये सारा का सारा बेफायदा। आपका जिंदगी का, दुनिया में जितने पढ़ने वाले हैं, उन पढ़ने वालों में दीन पढ़ने वाले का टाइम जितना कीमती है, इतना काम की बात दुनिया में किसी पढ़ने वाले का दिन नहीं, किसी पढ़ने वाले का। आपका एक एक लम्हा इनका कीमती है, इबादत भी है, और उसके इसको सारी जिंदगी आपको इसका फायदा उठाना है। तो आपको अंदर बहुत काबिलियत पैदा करनी है, बोलने की ताकत, लिखने की ताकत। आपको जनाब वाला, आपको मुसन्निफ भी बनना है, आपको मुहर्रिर भी बनना है, आपको मुहक्किक भी बनना है, आपको दाई भी बनना है, आपको मुतकल्लिम भी बनना है, आपको आपके अंदर मोटिवेशन पावर भी आना चाहिए, आपको कन्विंस करने का, आपको दलाइल भी जमा करने, सब कुछ कर। इस्लाम के जितने मैदान हैं, आप सोचें, इस्लाम का एक मैदान है, बातिल के खिलाफ मुकाबले के लिए हमको खड़ा होना है, सच दीन को ठीक तरह से तशरीह करने के लिए हमको खड़ा होना है। जनाब आप वापस जब जाएंगे तो हो सकता है आपसे कहेंगे आप कॉलेज में आकर के इस्लाम के फला टॉपिक पर बात करें। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी इदारे में बुलाया जाएगा और बुलाकर आपसे कहा जाएगा फला टॉपिक पर आपको बात करनी है। आप वहां नहीं कह सकते कि साहब मैं नहीं कर सकता इस पर, मैं तो इस सब्जेक्ट का मेरा मुताला ही नहीं। आपने 8 साल तक इतने अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ा, तो क्यों तैयार होकर नहीं आए? ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाएगा साहब इस्लाम मॉडर्निज्म पर आपको लेक्चर देना है, इस्लाम और लिबरलिज्म पर आपको लेक्चर देना है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहेंगे कि सब औरत की आज़ादी, औरत के मसावत, इस पर आपको लेक्चर देना है। उस वक्त आपको इस्लाम को डिफाइन करना होगा और इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है औरत की बेहद, उसके दरकार भी पैदा होनी चाहिए। इसलिए अजीज़ान गिरामी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपकी जवानी को कबूल फरमा लिया। और किसके लिए? ये मेरे दीन को पढ़ेंगे, समझेंगे, आगे चल करके मेरे कुरान की तशरीह करेंगे आज के दौर के मुताबिक, मेरे नबी की तशरीह करेंगे आज के दौर के मुताबिक। जनाब एक तरफ से कुफ्र का लाइफ स्टाइल है और एक तरफ से नबी का लाइफ स्टाइल है। आपको फैसला करना है कि हमें नबी के लाइफ स्टाइल का तर्जमान बनना है, और तर्जमान बनने के माना है कि हम खुद उस लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे और उसको डिफाइन करने वाले बनेंगे। हम साबित करेंगे नबी का लाइफ स्टाइल कैसे बनता है। और जब आप उसको उठाएंगे तो जनाब अजीब अजीब हक़ाइक़ सामने आएंगे, अजीब अजीब हक़ाइक़ सामने आएंगे। कहाँ जनाब वाला दुनिया के इंसान को खाना खाना है, आप खाना खाने के जितने तरीके हैं एक तरफ रखो, एक तरफ से हम अपने नबी के खाना खाने का तरीका दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे इसमें कितने फायदे और आपके खाने के तरीकों में कितनी गलतियां हैं। इंसान मरता है, मरने के बाद फिर दुनिया में सारी कौमें अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार करती हैं। हम अपने मुर्दों को रुखसत करते हैं। कंपेयर करके देखें इस्लाम का तरीका कितना बेहतर हो, तुम्हारा तरीका कितना गलत है। इंसान के जिस्म में अल्लाह पैदा करने वाले अल्लाह ने सेक्सुअल प्यास रखी है। इस सेक्सुअल प्यास को बुझाने के लिए इस्लाम ने क्या दिखाया और बाकी कौमों के फलसफा क्या है? मुताला मज़ाहिब, तकाबुल अदियान, बल्कि यूं कहिए तकाबुल हक़ व बातिल। और उसमें कभी तो डिबेट करनी होगी, कभी आपको मैसेंजर बनना होगा। मैसेंजर बनने का अंदाज कुछ और होगा, डिबेटर का अंदाज कुछ और होता है। आपको फर्क आ गया। ये सारी सलाहियतें आप यहाँ का पैदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये एहसासात आपके अंदर पैदा हो गए और ये सलाहियतें आप अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो गए, तो आप कीमती सरमाया बनेंगे अपनी ज़ात के लिए और अपने वालिदैन के लिए, अपने खित्तों के लिए, अपने इलाकों के लिए। और उसके आपके नतीजे में न जाने कितने इंसानों का ईमान बचेगा, न जाने कितने इंसान गुमराहियों से निकल आएंगे। आप जब यहाँ से वापस जाओगे और अपनी बहनों को, वो आपकी बहनें, चाहे वो रिश्ते की बहनें हों चाहे ईमानी बहनें हों, वो आप आपकी बहनों को जब आपको पता चलेगा कि हमारी बहनें, अल्लाहु अकबर, कश्मीर की हजारों लड़कियां कश्मीर से बाहर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हजारों, और वो वही बताती है, वहीं से वही इदारों से फोन आकर के कहते हैं यहाँ इस तरह हमारी बहनें जो है वो इस तरह से कर रही हैं। यहां तक कि वो ये भी कहते हैं हमें इस्लाम भी नहीं चाहिए। मतलब कश्मीर में पाया गया कि एक औरत खड़े होकर के कह रही है मैं इस्लाम छोड़ रही हूं। उसके वालिदैन ने सोचा भी नहीं होगा उसको, और बहुत खुशी के साथ वालिदैन ने उसको रुखसत कर दिया। तो आप उनको मुतमईन करना होगा, उनके सवालों के जवाब देने होंगे।
ان کے سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے. یہ تو جی میدان پر وہاں کے دفتروں میں کرپشن کا طوفان ہے, وہاں کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں تعلیم تو کم ہے, وہاں زیادہ ہے بس کلچرل شو زیادہ ہے, وہاں ناچ ہے, ڈانس ہے, گانے ہیں, اور نام ہے سوشل ایکٹیویٹی. وومن امپاورمنٹ کے نام پر عورتوں کو نچانا ہے, عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا ہے, عنوان ہے عورتوں کی ترقی. ان تمام فطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. اس لیے آپ اپنے یہاں کے وہ شوق جن شوقوں میں آپ کی رات و دن برباد ہو جائیں گے, ان شوقوں کو بھول جائیے. آپ کہیے ہم سپاہی بننے والے ہیں, فکری سپاہی, اللہ کے دین کے محافظ بننے والے ہیں. ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے. جناب کل کوئی قرآن کے کسی آیت پر اعتراض آئے گا, جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہے, اور کسی ایک ٹاپک کا نہیں ہے. ماڈرنزم کی طرف سے آپ کو نہیں معلوم ہے, یہ یہاں پاکستان کا ایک شخص نکلا ہے, اس کا نام ہے اویس اقبال. وہ اتنے خطرناک سوالات کرتا ہے اسلام کے متعلق کہ اچھے عالم اس کا جواب دے نہیں پائیں گے. وہ کبھی کہتا ہے یہ 33 سوالات میرے قرآن پر ہیں, یہ 33 سوال میرے نبی پر ہیں, یہ 50 سوال میرے اتنے پرافانہ پر ہیں, اور وہاں ایتھیسزم کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں سے کام. لیکن میں دور سمجھا رہا ہوں دور کیا ہے, اور ان کی قابلیتیں کتنی ہیں, اور وہ کتنے تیار ہیں اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے اور حق والوں کو دبانے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل والا اپنے آرٹ سے حق والے کو دبا دیتا ہے, اور حق والا اپنی کمزوری کی وجہ سے حق کو ثابت نہیں کر پاتا. یہاں رہتے ہوئے آپ تمام غیر ضروری مشاغل سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اپنے اندر قابلیت پیدا کریں. علمی قابلیت الگ, فکری قابلیت الگ, اخلاقی قابلیت الگ, روحانی قابلیت الگ. نمازوں کا بہت اہتمام کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, تسبیحات کو پڑھیں. آپ کے اندر ایمان کی انرجی پیدا ہو جائے گی, باطل کی فطروں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں آپ کا ذہن کھلے گا. یعنی کہیں اپنے آپ کو منوائیے اللہ سے, یا اللہ میں آپ کے دین کا محافظ بننے والا ہوں, آپ مجھے وہ ساری صلاحیتیں میرے اندر پیدا کر دیں جو آج کے زمانے میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے درکار ہیں, اور مجھ سے میں نہیں جانتا وہ ساری صلاحیت اور مجھے استعمال کر دیں. آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے علاقوں میں دین بچے گا. آپ اس محافظین, اور یاد رکھیں دنیا میں تاریخ انہی کی بنتی ہے جو اللہ کے دین کے داعی بنے, چاہے محافظ بنے, چاہے ناشر بنے, چاہے مفسر بنے, تاریخ انہی کی بنتی ہے. باقی تمام کو بھول جاتے ہیں. مولانا اشرف تھانوی 2 بھائی تھے, زیادہ ذہین زیادہ قابل دوسرا تھا اکبر علی, اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا, آپ نے بھی نام نہیں سنا ہوگا. اشرف علی کے بھائی کا نام تھا اکبر علی. غرض یہ کہ جب آپ یہ نیت کر کے پڑھیں گے کہ ہمیں تو مستقبل میں اپنے خطے کے اندر نہیں, جہاں بھی ہم رہیں گے, بہرحال اپنے خطے کے اندر ہم کو دین کی حفاظت کا کام کرنا ہے, دین کی اشاعت کا کام کرنا ہے. قرآن کی تفسیر, سیرت, فقہ, اسلام کے تمام علوم میں سے جس علم کو جیسے افراد کی ضرورت ہے ہمارے اندر وسائل, آپ کو جینیس بننے کی کوشش کرنی ہے, آپ کو عبقری بننے کی کوشش کرنی ہے. آپ ایک طرف سے اسلامی تاریخ کو پوری طرح سے جانتے ہوں گے, ایک طرف سے اسلامی عقائد کو ڈیفائن کر سکتے ہوں گے, ایک طرف سے قرآن اور قرآنی علوم سے متعلق جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں مہارت پیدا کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ میدان میں جب آئیں گے, اور آپ میدان میں آ کر کے جب وہاں کے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے, تو جناب والا آپ کی روزی کا انتظام, آپ کے لیے وسائل کا انتظام نہ جانے کہاں سے اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے. دنیا کے انسانوں کا ضابطہ یہ ہے کہ جو حکومت کا کام کرتا ہے اس کی تمام ٹی اے اور ڈی اے گورنمنٹ کو دی دیتی ہے, تو جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اس کا ٹی اے اور ڈی اے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. لازم ہے صلاحیتیں پیدا کریں جناب. ہر جگہ آپ کے دامن آپ کے سامنے پھیلا ہوا آئے گا. صلاحیت والوں کو ہر جگہ آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے. جو ہی آپ محسوس کرائیں گے کہ میں قیمتی انسان ہوں اور پورے خطے کے لیے میرے ذریعے سے کتنا, تو جناب وہاں کے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے. اور ہم نے تجربے کر کے دیکھیں گے کہ قابل انسان کو تماشا سا لم کوئی ادھر کھینچتا ہے, کوئی ادھر کھینچتا ہے. یہاں تک لڑائیاں ہوتی ہے گاؤں میں کہ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو نہیں مجھے, اور ناقابل انسان کو دھکے لگتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے آپ اندر صلاحیت پیدا کریں, لکھنے کی, بولنے کی, پڑھنے کی. آپ کو عربی بھی آنی چاہیے, آپ کو انگریزی بھی آنی چاہیے, آپ کو اردو بھی آنی چاہیے, کشمیری تو آپ کی زبان ہے. ان چاروں زبانوں میں کم سے کم مہارت پیدا کرنی ہوگی, تو آپ وہاں کام کر پائیں گے. لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جناب یہاں سے 8 سال پڑھ کر کے آپ کی اردو ملا بھی صحیح نہیں ہے, جیسا کہ بعض دفعہ علماء کو دیکھا کہ صاحب عالم بن کر آئے اس کے اردو ملا بھی صحیح نہیں.
ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے واپس آ کر آپ نماز بھی نہ پڑھا سکیں، آپ کا لہجہ بھی صحیح نہیں، آپ کا قرآن بھی صحیح نہیں۔ ابھی جو تلاوت کر رہے تھے میں سوچا تھا یا اللہ، کبھی کشمیر میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی تلاوت کر سکے گا کوئی وہاں۔ یہ تلاوت یہی ہے، یہ جو طالب علم تلاوت کر رہے تھے میں سوچا تھا، میں نے کہا خدا ہے اگر کشمیر میں کہتا ہے یہ ہے سو قرآن جو حضرت جبریل جو لے کر آئے تھے، وہاں وارنہ کچھ اور وہاں پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میدان آپ کے سامنے ہے، تحریری صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ کل کو آپ کو رائٹر بننا ہے، مصنف بننا ہے، آپ کو آرٹیکل لکھنے ہوں گے، پھر آرٹیکل لکھنے ہوں گے، پہلے تو پرنٹ میڈیا چلتا تھا، آج اب سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا پر بھی آپ کو لکھنا ہوگا، لیکن لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فکری طور پر بالکل درست نیت پر آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لکھنے کی صلاحیت تو آگے لیکن فکری اعتبار سے آپ صحیح نہیں تھے تو آپ کہیں استعمال ہو جائیں گے کسی اور کی طرف سے۔ اس کے لیے اپنے پرانے علماء سے جڑے رہنا ہے، یہاں کے اساتذہ سے جڑے رہنا ہے، خاص طور پر جو بہت دور اندیش علماء ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اپنی فکر کو ان کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔ تو فکر کو صحیح کرنا، فکر مستقیم، فکر سلیم، قلب سلیم بھی چاہیے، فکر مستقیم بھی چاہیے، اور اس کے بعد پھر صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ ہمارے مدرسوں میں بعض طلباء محنت کرتے ہیں تو ان کے بعد لکھنے کا ایسا آرٹ آ جاتا ہے، اور وہ جو پرچے لکھے ہیں، جو میگزینیں نکلتی ہیں، ان میں لڑکے سیکھ کر حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کیسے ابتدا میں مضمون نگاری کرتے تھے، بعد میں عالمی مصنف بن گئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت نے سیرت سیدہ مشہید کی، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ 25 سال کی عمر میں تو ہم جیسے ہم کو تو اردو کی ایک سطر لکھنے نہیں آتی ہے، اور حضرت مولانا نے 25 سال کی عمر میں سیرت سیدہ مشہید جیسی تحقیقی کتاب لکھی، جس پر عالمی اداروں کی طرف سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جانی چاہیے۔ لیکن مولانا کو کیا حاجت ہے ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کی؟ وہ تو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ان کے پاؤں کے نیچے۔ مجھے یاد ہے جو کشمیر یونیورسٹی نے اعلان کیا کہ ہم حضرت مولانا کو ڈگری دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کشمیر یونیورسٹی سے مولانا کی عظمت میں کیا اضافہ ہوگا، مولانا تو وہاں شخصیت ہے۔ خیر مولانا نرم مزاج ہے، تشریف لائے کشمیر، لیکن آج تک کبھی نہیں کسی نے کہا ہم لکھیں گے ڈاکٹر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی۔ ڈاکٹر کے کہنے سے ان کی عظمتوں میں کیا اضافہ ہوگا، ان کی شخصیت۔ غرض یہ کہ لکھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ طلبا میگزینیں نکالتے ہیں، میگزینوں کے لیے مضامین لکھتے ہیں، اس مضامین کو پہلے لکھنا ہے کہ عنوان کیا لوں گا میں، کس پر لکھوں گا، مواد کہاں سے لوں گا، کہ زبان کیسے استعمال کروں گا، اور بڑے سے بڑے مضمون کو کم سے کم میں کیسے سمیٹوں گا، اور یہ ساری چیزیں وہ ٹریننگ ٹائم ہے آپ کا۔ اور جب آپ کے اندر صلاحیتیں آ گئی تو آگے چل کر کے آپ بات کو پھیلانے کی صلاحیت بھی آ جائے گی۔ آپ 15 منٹ کی بات کو 1 گھنٹے میں کہیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کی بات کو 15 منٹ میں کہیں گے۔ مجھے ایک دفعہ یونیورسٹی میں سیرت کانفرنس میں وہ بلایا گیا، کہنے لگا صاحب کی نوٹ آپ کو دینا ہے۔ میں کہا بھائی وہاں تو بہت بڑے سکالر ہوں گے، کہنے لگا نہیں آپ ہی کو، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ 3 وی سی تھے، 2 وی سی ریٹائر، 1 وی سی جو موجود تھے، اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے بڑے بڑے حضرات تھے۔ میں سوچتا رہا کہ مجھے سیرت پر بولنا ہے تو سیرت کا کون سا ٹاپک میں لوں گا جو آج کے ان لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو۔ تو میں نے لیا سائنس سے ثابت شدہ حقائق اور محمد رسول اللہ کی شخصیت۔ تو میں دکھاتا رہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال یہ بات کہی تھی، آج کی سائنس یہی کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، یہ آپ نے ترجمہ، آج کی سائنس یہی کہہ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ان کو کہا کہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں کتاب تفسیر میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن سلام جو قبیلہ بنو قینقاع کے بڑے انسان تھے، بلکہ یوں کہیے اس زمانے کی یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام تھے۔ عبداللہ بن سلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سوالات 3 سوال پیش کیے تھے، یہ کہہ کر کے کہ اگر آپ 3 سوالوں کو مجھے جواب دیں گے تو میں آپ کا نبی مانوں گا۔ اس نے ایک سوال یہی کیا تھا کہ یہ مجھے بتائیے کہ ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی، یہ لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی؟ ظاہر اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایمبرولوجی کا سوال ہے، میں تھوڑی ایمبرولوجی لے کر کے آیا ہوں دنیا میں، علم الجنین ہے یہ، نہ میرا علم الجنین نہ میرا سبجیکٹ ہے، نہ مجھے بولنا ہے۔ لیکن آپ نے جواب دیا۔ وہ جواب دینے میں پریشانی یا خطرہ یہ تھا کہ اگر آپ جواب خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ غلط جواب دیتے تو سارے دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ نبی نے غلط جواب دیا، اور اگر آپ جواب صحیح دیتے اس میں دوسری پریشانی تھی کہ اگر آج کے ٹرم استعمال کرتے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ، اور اگر اس وقت کے ٹرم استعمال کریں گے تو آج پر وہ فٹ کیسے ہو جائے گا۔ سلام و محمد رسول اللہ، آپ نے کیا جواب دیا؟ یسبق ماء الرجل علی ماء المرأة ویسبق ماء المرأة علی ماء الرجل۔ یہ جو آپ نے جملہ اشارہ فرمایا یہ ٹھیک وہی ہے جس کو آج ہم یونیورسٹی میں کروموزوم کی تھیوری کے نام سے پڑھاتے ہیں۔ اور کروموزوم کی تھیوری کیا ہے؟ وائی ایکس اور ڈبل ایکس۔ وائی ایکس اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو لڑکی بنے گی اور لڑکا بنے گا، اور ایکس اگر آپ مرد کے نطفے میں 2 پارٹ ہیں وائی اور ایکس،
اور عورت کے نطفے میں دو پارٹ ہیں ایکس اور ایکس. اب یہ دونوں جب آپ ملیں گے, اگر ایکس اور وائی مل گیا تو لڑکا بنے گا, اور ایکس اور ایکس مل گیا تو لڑکی, اور اگر دونوں مل گئے تو لڑکا بنے گا لڑکی بھی بنے گی. میں ایسے بھائی کو جانتا ہوں جس کو ایٹ اے ٹائم لڑکا اور لڑکے دونوں آ گئے, ہمارے جاننے والوں میں. جیسا اب اس کا بچہ آ گیا دنیا میں تو لڑکا بھی آ گیا لڑکی بھی آ گئی. آج کی ماڈرن سائنس جو دکھایا, اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے وہی بتایا, ٹھیک ہے. جناب والا مجھے یاد ہے کہ ویسی صاحب کہنے کہ سیرت ہم نے آج پہلی مرتبہ سنی, سیرت یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ کو ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو جناب والا آپ کو نہ جانے کن کن فورموں میں جا کر کے بولنا ہوگا, آپ نے نہ جانے کن کن فورموں میں جا کر اپنے نبی کی نمائندگی کرنی ہوگی. آج کے زمانے کے بدر و حنین آپ کو نہ جانے کن کن اداروں میں لڑنے پڑیں گے, لیکن وہ فکری بدر و حنین ہوں گے. ان فکری بدر و حنینوں میں مقابلہ کرنے کے آپ کو صلاحیت پیدا کرنی ہے. آپ یہ نہ کہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یقیناً کوئی کچھ نہیں ہوتا, لیکن آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں, یقیناً بن سکتے ہیں. بس آپ طے کریں کہ یہاں رہتے ہوئے ہم نمبر ایک محنت کریں گے. ہماری ساری توجہ رہنی چاہیے اس پر کہ ہم جب واپس اپنی سوسائٹی میں جائیں گے تو ہم یہ نہیں کہنے تھے کہ میرے اندر فلانی کمی ہے, یہ کمی میں کیسے دور کروں گا, میرے اندر فلانی کمی, یہ کمی میں کیسے دور کروں گا. وہ ساری کمیاں یہاں سے دور کر کے واپس جائیں. موبائل کے غلط استعمال سے بچیں, سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے بھی دور رہے. آپ کا کام اس وقت صرف اپنے اندر قابلیت پیدا کرنا ہے, قابلیت پیدا کرنا, حالات زمانے سے باخبر رہنا ہے. حالات زمانے سے باخبر رہنے کے معنی کیا ہے؟ دینی پس منظر میں دینی اعتبار سے حالات زمانہ کیا ہے, باقی کس اعتبار سے کیا ہے ہمارا اس وقت کا وہ موضوع نہیں ہے. جیسے فرض کیجیے آپ ٹاپک اٹھائیں کہ صاحب فلسطین کے مسلمانوں کا کیا ہوگا. یقیناً بہت دردناک مسئلہ ہے, یقیناً دردناک مسئلہ ہے, لیکن آپ کا نہیں, آپ کا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کی ساری توجہ اس پر, کیونکہ آپ اگر اس کو اپنا موضوع بنائیں گے تو آپ کا سوچنا, آپ کا بولنا, آپ پر اس کا لکھنا, وہاں کوئی نفع ہونے والا نہیں. البتہ آپ کی زندگی کے قیمتی اوقات جو ہیں وہ اس میں لگ جائیں گے. اس سے زیادہ قیمتی آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں مہارت پیدا کریں. اور سبجیکٹ میں بھی کیا, علوم میں ایک تو بیسک علوم ہے, وہ ہے قرآن, حدیث اور فقہ اور عقائد اور سیرت. بس یہ 5 علوم ہے بنیادی, قرآن, حدیث, فقہ, عقائد اور سیرت. یہ 5 بنیادی علوم, ان 5 بنیادی علوم میں آپ کو مہارت پیدا کرنی ہے. علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے آپ کی زندگی بالکل جوانی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے. آپ کی آنکھ گناہ میں نہ ہو, آپ کا کان گناہ میں نہ ہو, آپ کی زبان گناہ میں نہ ہو, آپ کے دماغ میں گناہ کے تصورات نہ آئیں. اور اس جوانی کی زندگی میں برائیوں کا خطرہ رہتا ہے, کیونکہ برائیوں کا خطرہ رہتا ہے, خاص طور پر جنسی اعتبار سے غلطیوں کا خطرہ رہتا ہے. اس سے اپنے آپ کے بچانے کے اور اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھیں, اپنی حفاظت کریں. اس میں آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا, صبح سے شام تک بہت جنگ کرنی پڑے گی آپ کو اپنے احساسات کو کنٹرول کرنے میں, اپنے جنسی تصورات کو دبانے میں. اور جب آپ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی اسی طرح کی باتیں تو آپ کے اندر بھی جذبات ابھریں گے. اس وقت آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے, رجل دعته امرأة فقال إني أخاف اللہ. آپ رات کو موبائل کھولیں گے, اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا گندا منظر آ رہا ہوگا, وہ آپ کو دعوت دے گا کہ آپ مجھے دیکھو. آپ یہ کہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نہیں دیکھوں گا, اور دیکھنے کا مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا. اور اپنے آپ سے کہیے یار آج تک اگر تم نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا تمہیں نفع کچھ نہیں ہوگا, آج کے بعد بھی نفع نہیں ہوگا. آپ کی زندگی کا بہت قیمتی دور اس وقت گزر رہا ہے. اس قیمتی دور کو آپ استعمال کریں گے قیمتی انسان بننے کے لیے. اس قیمتی انسان بننے کے لیے آپ کو ایک طرف سے علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, فکری اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آپ ڈائمنڈ بن کر کے جب واپس آئیں گے تو قیمتی انسان ہوں گے, بلکہ جہاں رہوں گے آپ کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو آج بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, فضول خرچوں سے, آوارہ پھرنے سے, موبائل کے غلط استعمال سے, برے گندے خیالات سے, غلط چیزیں دیکھنے سے. ہاں کھیل ضرور, مگر کھیل کا تعلق صرف تفریح کے ساتھ نہیں, جسمانی صحت کے لیے. آپ اثر بات خوب کھیلیں اور اس نیت سے کہنے کہ میرا جسم جو ہے وہ طاقت ہونا چاہے آپ کون سا کھیل کھیلیں گے, مگر وہ والا کھیل کھیلیں جس کھیل سے آپ کے جسم کو فائدہ ہو. آپ اس وقت جوانی کی جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہونا چاہیے آپ کی باڈی بہت مضبوط اور پاورفل بنے. اور مضبوط اور پاورفل بننے کے لیے آپ کو جتنی آپ جسمانی تحرک جتنا کریں گے, آپ جتنے ایکسرسائز کریں گے اتنا زیادہ آپ کی مضبوطی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جوان ہیں لیکن خصوصا بدن ہے, کسی کام کو کل کو آپ چل بھی نہیں سکیں. حضرات
باتیں بہت ساری کہنی تھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں، اور ہمارے پاس بھی ٹائم اب کم ہی ہے، مجھے دوسرے کا پہنچنا ہے. میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ جس کشمیر کی طرف واپس آنے والے ہیں، اس کشمیر کو الحاد، ہندوازم، کفر، ماڈرنزم، فحاشی، عیاشی اور وہاں کی نوجوان نسل کو ڈرگز، منشیات میں ڈبو کر کے فرق کرنے کی محنتیں چل رہی ہیں. اس کشمیر کو بچانے کا ارادہ کر کے آپ چلیں. اس کے بعد پھر ہمارے ذریعے سے بچے گا کہ لازم بچے گا. جناب والا، ہندوستان کی تاریخ سب سے خطرناک ترین دور کون تھا یہاں کے اسلامی اعتبار سے؟ جواب اکبر بادشاہ نے لگا. تو مجھے ثانی ہے اس کا جواب نکالا. تاریخ آپ پڑھیں. اس کے بعد مشکل ترین دور ہندوستان پر آیا ہے جب یہاں انگریز واپس چلے گئے اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اس وقت اسلام مٹ جانے کا خطرہ ہے. یا کہیے جب انگریزوں کا قبضہ یہاں ہوا ہے، اس وقت اسلام کے ختم ہونے کے تقریباً تمام امکانات تھے. یقیناً ختم ہو جاتا. اندلس میں اسلام ختم ہو گیا، حالانکہ اندلس کے مسلمانوں نے ایگریمنٹ کے بیس پر عیسائیوں کے حوالے ملک کیا تھا. وہاں تو اسلام کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ختم ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ وہاں تو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جناب ہم آپ کی مسجدوں کو بھی محفوظ رکھیں گے، آپ کے مدرسوں کو بھی، آپ کے دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ کہہ کر کے اندلس کے مسلمانوں نے چابیاں عیسائیوں کے حوالے کی تھی. پھر بھی وہاں کا اسلام ختم ہو گیا. اور ہندوستان میں تو انگریزوں نے طاقت کے بل پورے سارے ہندوستان کو قبضے میں کیا تھا. یہاں ہر چیز کو مٹا دیتے ہیں. اس وقت مدارس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام بچا یا ہندوستان میں اسلام بچا ہے. مدارس کے ذریعے سے اسلام بچا ہے اور عیسائیوں سے باقاعدہ علمی مقابلے ہوئے ہیں. ان علمی مقابلوں میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا محمد علی مونگیری وغیرہ شخصیات نے علمی مقابلہ کیا ہے عیسائیت کا، تو اسلام بچ گیا اس وقت. ٹھیک اسی طرح سے کشمیر میں جو مشکل ترین دور آیا ہے اسلام کا، وہ ایک زمانہ وہ تھا جب وہاں سکھوں کا شیعوں کا قبضہ ہوا تھا کشمیر پر. اس وقت انہوں نے اسلام کو ختم کر دیا ہوتا. اس وقت حضرت مخدوم صاحب اور ان کے مریدین تھے بابا داؤد خاکی، بابا داؤد مشکاتی، شیخ یعقوب سرفی، یہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. انہوں نے اس وقت کشمیر کو بچایا اور بچ گیا. اس کے بعد غرض یہ کہ ہر خطے میں اسلام پر مشکل ترین حالات آئے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ شانو کچھ افراد کا استعمال کر لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہاں کے اسلام بچ جاتا ہے. اور ٹھیک آج کے زمانے میں آج کے عام لوگوں کو وہاں پر رکھ کے وہاں کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور پیش کرنے کے لیے آج جو ہے وہ تلواروں اور بموں اور بندوقوں کا دور نہیں ہے. آج کا دور جو ہے وہ ہے فکری مقابلہ آرائی کا دور. فکری مقابلہ آرائی کا دور اور انسانوں کے احساسات پیدا کرنا. جناب والا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ایسا کہ فلانا لولاب کا علاقہ سب سے زیادہ مضبوط تھا دین کے اعتبار سے، لیکن اس وقت وہاں کی حالت یہ ہے نہ جانے کتنے لوگ وہاں مرتد ہو چکے ہیں اور اندر چپ. وہاں کی لڑکیاں نہ جانے کہاں کیا کر رہی ہیں. وہاں کے نوجوان لڑکے نہ جانے کتنا، اور کسی کو پتا نہیں. وہاں کے لوگوں کو بھی پتا نہیں. وہ تو ہم کو پتا چلتا ہے جب اندر جا کر کے دیتے ہیں، اور کچھ علماء کو پتا ہے. یہی حال دوسرے علاقوں کا بھی ہے. تو بس آپ ارادہ کریں انشاءاللہ بہت قیمتی بن کر کے آپ واپس جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی، لوگوں کے دلوں آپ کی محبتیں ہوں گی، آپ کے آنکھوں میں بٹھایا جائے گا. اور پھر اللہ کے سپاہی کو بھوکا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہاں سے جب ہونا چاہیے یا اللہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے ہم رہیں گے، مگر آپ کے دین کے لیے ہم جئیں گے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے دین کے لیے ہوگا. جناب والا دین کی خدمت کے میدان اشاعت دین، حفاظت دین، تحقیق دین، تنفیذ دین، تشریح دین اور دین کا دفاع کا معنی یہ ہے کہ کفر ہو، الحاد ہو، ایتھیسزم ہو، ایگنوسٹکزم ہو، بیکاتائزم ہو، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں ہم کو کھڑا ہونا ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس بہت زندگی کا زمین موقع ہے. اس زمین موقع کا اسی لیے استعمال کریں. صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، لکھنے کی صلاحیت، مضامین لکھیں، میگزینیں نکالیں، تقریریں سیکھیں، چاروں زبانوں میں تقریر سیکھیں، نئے نئے موضوعات کو بولنا سیکھیں، اور کوشش کریں آج اسلام پر کیا کیا اعتراضات ہیں ان اعتراضوں کا ہمیں جواب دینا ہے. اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ایک خطے میں کوئی سوال ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ گھومتا ہے. اور کب ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب یہاں آپ سے کوئی آدمی بحث کر رہا ہوگا اور وہ سوال اس نے لیا ہوگا کہیں باہر کے کسی عتیق سے. سوال کرنے والا کشمیر میں سوال کرتا ہے رچرڈ ڈاکن کی تعریف کی. رچرڈ ڈاکن کہیں اور کا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، شاید ہو سکتا ہے سنا ہوگا نام رچرڈ ڈاکن کا.
رچن ڈاکن ایک ملحد ہے آج کے زمانے کا، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے خدا بکواس ہے. آج کے سارے ملحد اسی کتاب کو لے کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کا سب سے بڑا استدلال دکھاؤ خدا کے نہ ہونے کا. سب سے بڑا جو استدلال اس کا چیف آرگیومنٹ ہے وہ لاؤ، ٹھیک ہے، وہ ٹکتا ہی نہیں تھا، لیکن دنیا ناچ رہی ہے اس پر فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے جناب پورا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے ڈارونزم کے نام پر، اور ڈارونزم کا مطلب یہ خدا ہے ہی نہیں. پھر اب جب ڈارونزم پر اعتراضات آئے تو نیو ڈارونزم آ گیا، اور نیو ڈارونزم غرض یہ کہ آپ کو پڑھنا ہوگا یہ سب کچھ، تبھی آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. آپ کے وہاں کے پروفیسر آپ کو مقابلے میں آ جائیں گے، اور مقابلے میں آ کر کے بحث کرنے لگیں گے. وہ کہیں گے قرآن جو ہے آپ کا دین جو ہے نماز روزہ وہیں تک ہے، باقی سوشل لائف میں دین کا کوئی کام نہیں ہے، کائنات کی حقیقت کے بارے میں دین کا کوئی کام نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ایسے ہی اسلام ہے جیسے ہندوؤں کا مذہب وہاں مندر میں ہے، عیسائیوں کا مذہب گرجا گھر میں ہے. باقی جو ہے جو یورپ میں ہوا ہے دین اتنا ہی ہے، آپ ہمارا دین بھی اتنا ہی ہے. اتنے ہم بھی مسلمان ہیں، باقی ہم فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سوشل لائف کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہمیں جو چاہ رہے ہوگا ایک طبقہ یہ بھی ہے. ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے. اس مقام کا فائدہ اٹھائیں، اور جب آپ اس ارادے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولیں گے، فکری دروازے کھولیں گے، عملی دروازے کھولیں گے، اور اگلی زندگی انشاءاللہ آپ کی بہت کامیاب ہوگی، بہت ہی کامیاب ہوگی. اللہ کرے آپ وہ بنیں، اللہ کرے آپ وہ بنیں جس سے قیامت کے دن آپ کا نبی آپ کو میڈل. جناب والا کسی نے خواب دیکھا لولاب میں، اور لولاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا فلانے کو کہو لولاب پر فکر کریں، کیونکہ یہاں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو میں برداشت نہیں کرتا. اسی طرح سے بڑگام کے بارے میں، اسی طرح سے کولگام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ شان ہو آپ کی اگلی زندگی ایسی بنائے کہ آپ سرمایہ بنیں اپنی ذاتوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور پورے خطے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. دعا فرمائیے. دعا کے معنی اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ جب آپ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ایمان کے بعد علم دین پڑھنے کے لیے قبول فرمایا، اب ہماری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ ہم یہاں سے ڈائمنڈ بن کر کے جائیں، اور جب ڈائمنڈ بن کر کے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی مقبول بندے ہوں گے. اور جب آپ کی زندگی کے رپورٹیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچیں گے وہاں بھی خوشی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ ہمارے نوجوان بچے جن ماں باپوں کے، ان کے باپ ہمارے بھائی، ان کی ماں ہماری بہنیں، ہمارے بھائیوں کے یہ بچے، ہمارے بہنوں کے یہ بچے، ہمارے بھتیجے، ہمارے آنکھوں کے لال اور ہمارے دل کے ٹکڑے، یا اللہ ان کی مستقبل کی زندگی ایسی بنا دیجیے کہ اللہ یہ ہر طرح سے آپ کے دین کے داعی، سپاہی اور مجاہد بنے. یا اللہ ان کے سارے خواب پورے کر دے، ان کے سارے خواب پورے کر دے، ساری تمنائیں پوری کر دے. یا اللہ لیکن ان کے خواب کو بدل دے. یا اللہ کسی شخص نے اقبال سے کہا تھا آپ میں چاہتا ہوں میری کوٹھی ہو، میرے پاس گاڑیاں ہوں، میرے پاس فیسلٹیز ہوں، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو. اقبال نے کہا جواب میں تیری تمنا ہے کہ تیری دعا ہو پوری، میری تمنا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین. ان بچوں کو اپنے پورے خطے جہاں یہ رہے وہاں اپنا دین کا داعی بننا نصیب فرما. ان کے اندر بولنے کی صلاحیت، سمجھانے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، یا ایک نہیں 4 زبانوں کے اندر ان کو دین بولنے کی صلاحیت پیدا کروا دیجیے. یا اللہ شیطان کے حملوں سے ان کو بچا، نفس کے حملوں سے ان کو بچا. جوانی کی زندگی میں یا اللہ شیطان پیچھا کرتا ہے، نفس پیچھا کرتا ہے، اور یہ جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. یا اللہ جن بچوں نے آج تک اپنی جوانی کو بچائے رکھا آئندہ اور ان کو بچائے رکھنا، اور جن بچوں سے غلطیاں ہو گئی یا اللہ معاف کر دیجیے، ان کو معاف کر دیجیے، اور ان کو اپنی جوانی ایسی بنانا نصیب فرما دیں کہ آپ کہیں کہ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر مجھے تھوڑا ہی اتنی خوشی ہے جتنے تیرے ایک کے توبہ کرنے پر مجھے خوشی ہے. اللہ آپ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں
مجھے 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر خوشی ہوگی. یا اللہ ہو سکتا ہے بچوں میں سے کسی سے کوئی غلطیاں کبھی ہوئی ہوگی، آنکھ سے، کان سے، ذہن سے، دماغ سے، دیکھنے میں، پڑھنے میں، ملنے میں، کھانے میں، جہاں غلطیاں ہوئی ہوگی تو معاف کر دیجیے اور آئندہ ان کی جوانی بالکل پاکیزہ جوانی بنا دیجیے، ایسا پاکیزہ جوانی کی. یا اللہ آپ کے نبی فخر کریں میری امت کے جوان کتنا پاک دامن ہے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آپ کے نبی علیہ السلام فرمایا لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے. فسق فتیانوں کو، یا اللہ ان جوانوں کو فسق فتیانوں کو نہیں، یا اللہ ان جوانوں کو وہ جوان بنا دے جو قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. یا اللہ ان میں سے جن بچوں کے گھر کے جو مسائل وہ مسائل حل فرما. یا اللہ ان بچوں کے والدین کو یا اللہ جنت الفردوس عطا کر دے. جنہوں نے اپنے پیٹوں پر لات مار کر اس کو بھیج دیا پڑھنے کے لیے، اگر وہ اس کو کہتے چلو مزدوری کرو اور ہمیں کھلاؤ ان کو ہفتہ، اگر وہ بیچارے بھوکے رہتے ہوں گے، ان کی ماؤں کو شام کو کھانا نہیں کھایا جاتا ہوگا، وہ سوچتے ہوں گے پتا نہیں میرے بیٹے نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اور وہ ان کی مائیں کو پوچھتی ہوں گے تمہارا چکھوتا اور سن کیا وصول وہاں کی مائیں کو ان کو کھایا نہیں جاتا ہے، وہ سوچتی ہے جانے ہمارے بیٹوں کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں. یا اللہ ان کے والدین مزدوریاں کر کر کے پیسے کو بھیجتے ہوں گے، یا اللہ یہاں ان کی جوانی برباد ہونے سے بچ جائے. یا اللہ ان کو علوم عطا فرما، ان کو اخلاق عطا فرما، ان کا فیوچر شائننگ فیوچر بنا دے، ان کا فیوچر ایسا بنا دے کہ مستقبل میں یا اللہ یہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو جائے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو کامیاب زندگی عطا کر دیجیے، کامیاب زندگی عطا کر دیجیے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، یہ جو آپ سے مانگے وہ ان کو عطا کر دیجیے، جو آپ سے مانگے ان کو عطا کر دیجیے، جو خرابیاں ہوں خرابیاں دور کر دیجیے، جو خوبیاں ان کے اندر ہوں گی ان خوبیوں کو مزید کم کر دیجیے. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و ساری امت کے لیے جتنی دعائیں جب مانگی تو ساری دعائیں ہم میں سے ایک ایک کے حق میں قبول کروا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.